وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله میرے نام پڑھیں الصلاة رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين کرم تسی لجپال میٹھا تیرے شہر مدینے کھمسا کرم تسی لجپال میٹھا تیرے شہر مدینے کھمسا نادید جناب دے روزے تے قربان تیسان کھڑ چوسا مٹ بس مٹ بس مٹ بس درد علم سارے جدہ جالی پاک چوسا آزاد امن دی شان تلے کدہ چادر تان کے سکسا او میرے لکھیاں بھی مدنی سیاں جڑا موت سرے سریاوے نا سکرات دی الجھن وچ ساری جنڑی پئی گھبراوے اپا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سن پر رخ نظرے ساری جن نکلے پر رخ نظرے ساری جن نکلے پر رخ نظرے ساری جن نکلے نا اسرائیل ستاوے دل جسب سنامی میت صدیقوں خود موت کھڑی شرماوے کمال عبید میں نج پرور نج پالا نج پال کمال کمال عبید میں نج پرور نج پالا دیکھو رب اکبر محبوب بڑے او سرور مخدوم نرالا سنگار کنگار بہاریاں دی سنگار کنگار بہاریاں دی سنت چن مطلب دا لالا سارے خواب کو دکھلاوی سارے کو
سارا کو خواب موڈ کھلامی بلیل دے زلفان ذکر ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اگر جلیس من ذکرنا جتے سارا ذکر ہویا صاحب اتھے ہونے ہیں جتے نبی ہونا ہے اتھے علی ہونا ہے
اللہ بھی ہوتا ہے سرکار علی پاک کا ذکر کر کے پرخلوص انداز سے بول کے محبت کا اظہار کر کے سن کے سرکار علی پاک سے خیرات لے سرکار علی پاک نے ساری سفارش کر دی تھی نا آل نبی نے آل نبی جس کی سفارش کرتے رد نہیں جاتا بھائی اسی سال پھر گیڑا لگ جائے گا نور ولایت مل جائے گا زندگی بدل جائے گا جی قرآن کہتا ہے توجہ کرنا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ خوش نصیب جس کو ایمان کی دولت ہے سبحان اللہ لاکھ مبارک دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ پاک نے آپ کو کلمہ نصیب کیا سبحان اللہ میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں اور پھر سب سے بڑھ کر خوش نصیبی ہماری کہ ہمیں کلمہ اس محبوب کا ملا جس کا کلمہ 1,30,000 پیغمبر پڑھتے ہیں جی ہمارے کلمے پر کو نبی بھی رشک کرتے ہیں کہ نبوت لے لے رسالت بابت رسالت لے لے نبی دا امتی تے بنا تینوں تو چھوٹی نعمت ملی ہے تو اپنے آپ کو بھلا ہی جانا ہے اپنا مقام پہچان تیری بڑی عزت ہے تیری بڑی شان ہے ہاں افسر کا ملازم ہو کوئی نہیں چھڑ گا اسی نبی دے غلاماں سارے فرشتے نہیں چھڑ ایمان کی دولت بڑا خوش نصیب ہے ایمان جس کا سلامت رہا ایمان کے ساتھ گیا اور پھر بڑا خوش نصیب ہے میرا نوجوان جس کو کلمے کے بعد عمل کی دولت مل گئی ہے صندوق کی دولت مل گئی ہے چہروں پہ چہرے سونے بنانے کی دولت مل گئی ہے جس کو رمضان کے روزے کی دولت مل گئی ہے جس کو شب قدر کا انعام مل گیا ہے شب برات کی رحمت مل گئی ہے کتنا خوش نصیب ہے جس کو قرآن مل گیا اور فرمایا مومن ایمان جس کو ملا مومن جس کو سجدوں کی لذت مل گئی عمل کی توفیق مل گئی سیجعل لكم الرحمن ودا ان قریب میں اس آدمی کو جس نے کلمے کے بعد نماز نہیں چھوڑا جس نے کلمے کے بعد خیرات نہیں چھوڑا جس نے کلمے کے بعد زکات نہیں چھوڑا جس نے کلمے کے بعد حج کا انکار نہیں کیا جس نے کلمے کے بعد عمرے کا انکار نہیں کیا جس نے کلمے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو ستایا نہیں ہے تو فرمایا اللہ پاک جس نے کلمے کے بعد عمل کے بعد عمل کر کے میرے دربار میں آتا ہے اللہ فرماتے وہ میرا محبوب ہوتا ہے میں اس کو اپنے محبوب بنا لیتا ہوں یاد رکھنا جس کو اللہ پاک اپنا محبوب بنا لے کل کائنات اس کو محبوب بنا لیتی ہے نبیوں کا محبوب آمنہ کا لال بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء بن جاتا ہے جی وہ محبوب الہی بن جاتا ہے توجہ کرنا یہ آیت کریمہ مفسرین کرام نے فرمایا یہ آیت کریمہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے کیوں فرماتے ہیں علی کا ایمان بھی آتا ہم نے نبی کو نہیں دیکھا کلمہ پڑھ لیا ہم نے نبی کو نہیں دیکھا کلمہ پڑھ لیا علی وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا خطبہ سنا تو خطبہ والے کو دیکھا ارے نماز پڑھی تو امام الانبیاء کو دیکھا تو اللہ پاک نے اس کے ایمان کی بھی تحسین فرمایا کہ یہ علی میرا بھی محبوب ہے میرے محبوب کا بھی محبوب ہے تو فرمایا علی محبوب کیوں نہ ہو توجہ کرنا اس کی ولادت
سخی میرے ساتھ بولے گا میں سخی سے داد لینی ہے بخیل سے داد بالکل نہیں دے اور آپ یہ جو بول رہے ہیں یہ قرآن بول رہے ہیں تمہارا محسن تو وہ ہے جو تم ان سے قرآن بلوائے اور باطل بلوائے نیکیوں میں اضافہ کا سبب بن جائے وہ سب سے بڑا آپ کا محسن ہے آپ میرے محسن ہیں آپ بولتے ہیں پھر میں بچل جاتا ہوں پھر قرآن سنا دیتا ہوں جی بچپن ولادت بھی اعلیٰ بچپن بھی اعلیٰ مکی زندگی بھی اعلیٰ مدنی زندگی بھی اعلیٰ سخاوت بھی اعلیٰ صداقت بھی اعلیٰ امانت بھی اعلیٰ اور شجاعت بھی اعلیٰ سفر بھی اعلیٰ ہجرت بھی اعلیٰ بہادری بھی اعلیٰ اللہ سخاوت بھی اعلیٰ مجھے کہنے دو علی کا سسر بھی اعلیٰ علی کی گھر والی بھی اعلیٰ کہنے دو میں سچ کہتا ہوں میرے علی کا حسن بھی اعلیٰ میرے نبی کا حسین بھی اعلیٰ میرے علی کا داتا علی حجویری بھی اعلیٰ میرے علی کا عبدالقادر جیلانی بھی اعلیٰ میرے علی کا خواجہ اجمیری بھی اعلیٰ جی یہ سارے سادات ہیں یہ سید ہے یہ سب علی کی اولاد ہیں جی اس علی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں اس کا نام لینے سے عبادت کا ثواب ہوگا اس کا ذکر کرنے سے عبادت کا ثواب ہوگا واحد صحابی ہیں واحد آل نبی ہیں جن کے بارے میں شب اسرا کے دولہا حبیب کے کنڈلوں والے فتوحا کے چہرے والے نبیوں کے سردار امت کے غمخوار نے ایک واحد صحابی پیارے علی کے لیے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وجہ علی عبادت جب علی کو کچھ کوئی نہ انہیں دیکھتے رہو اللہ فرماتا ہے میں اللہ نے حبیب فرماتے ہیں میں عبادت رکھا اللہ فرماتا ہے میں عبادت رکھا اللہ اکبر علی کے چہرے کو تکتے رہنا علی کے چہرے کو تکنے کا اجر ہے تو نبی کے چہرے کو ہو آپ کو محبوب بھی آئے گی نا جی ذکر و علی جن عبادت آنے کا ذمہ دار اس طرح بات ہو جائے فرمایا بیٹھی جاؤ عبادت ملے گی علی علی کرے جاؤ پھر بھی عبادت ملے گی اور سرکار نے پاک فرمایا کہ جو میرے سے پیار کرتا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس جوان کو لے کے نہیں جاؤں گا ولادت اعلیٰ کیسے اب سبب بن رہا ہے میرے نبی کی بھی اماں ہے فاطمہ بنت اسد علی کی بھی اماں ہے حضور فاطمہ بنت اسد کو حضرت علی پاک کی والدہ کو اماں بولتے تھے آپ کی اماں تو چلی گئی پرورش فاطمہ نے آج بھی جنت البقیع میں حضور کے ساتھ آرام کر رہی ہے سیرت تو دیکھو نا تجبال فرید توڑ دے جن بام پڑ دے ان چھوڑ دے آپ جو مدینے آئے اماں بھی مدینے علی بھی مدینے فرماتی ہے 9واں مہینہ تھا میرے بدن میں ایک بہت بڑا قیمتی نور قیمتی موتی قیمتی لال میرے بدن میں تھا میں نے کہا اللہ پاک کے گھر کی ذرا زیارت کر لوں اللہ پاک کے گھر سے برکت حاصل کر لوں اللہ پاک کے گھر کا طواف کر لوں تاکہ میرے بچے کی ولادت آسانی سے ہو جائے اور اس کی برکت سے بے عیب بچہ پیدا ہو جائے کچھ قبیلے کے اور بھی خاندان کے لوگ تھے تو جب میں کعبے میں گئی ایک اجتہا تھا ایک میلہ تھا ایک شور تھا ہر سردار اپنے قبیلے کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ طواف کر رہے تھے تو اس طواف کے اندر آپ والدہ محترمہ وہ بھی سبحان اللہ
قرآن بات ملے گا صاحب قرآن میں. فرمایا اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ کی زمین پہ پہلا گھر ہے، مبارک گھر ہے، ہدایت والا گھر ہے، رحمت والا گھر ہے، نور والا گھر ہے، امن والا گھر ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے گھر میں آ جائے وہ تیرا مہمان نہیں ہے، وہ میرا مہمان ہے. اکثر حدیث آپ کو پتا ہوگا عمارتوں پہ لکھا ہوتا ہے اکرموا ضیوف الرحمن ورسولہ. بلڈنگوں پہ کہیں کہیں جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کی عزت کرو، توقیر کرو، ان سے محبت کرو. جی ہم کی صدقے اللہ ہمیں نصیب کرے، بار بار کرے، ہر بار کرے، ہر سال کرے. آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، آتے رہے. آخری وقت ہو جائے، رمضان ہو جائے، جمعرات ہو جائے اور جنت ریاض الجنہ ہو جائے، ریاض الجنہ ہو جائے، نبی کی جالیوں کو دیکھتے دیکھتے روح پرواز ہو جائے. اللہ کیا آیات پڑھی اس کے خزانے میں تو کوئی لکھاں حضور نے پسند کیتا ہے. اتھو جنازہ اٹھتا ہے، روز اٹھتا ہے. نہیں پتا اے عرب دا صحرا دا آدمی ہے، نہیں پتا پاکستان کے کسی کونے کا ایک عام سا آدمی ہے، نہیں ہے پتا یہ افغانستان کے پہاڑوں کے دامن میں رہنے والا یا رہنے والی ہے جس کو مولا نے قبول کیا ہے، اسے حضور کے قدموں میں بقی میں جنت عطا کرنا. بولتے رہیں گے ساڑھے بولی قبول ہو جانے نہیں. توجہ کرنا. اماں فرماتی ہیں میں طواف کر رہی ہوں، طواف کرتے کرتے قدرت الہی ہر امر کو مولا کی جانب سے ہوتا ہے، ہر حکم تو ادھر سے ہوتا ہے. فرماتی ہیں میں طواف کر رہی تھی، دوران طواف مجھے درد ذہن شروع ہو گیا. وہ قانون قدرت ہے، وہ کسی کے پاس کی بات نہیں، اس کو کوئی روک سکے. اللہ اکبر. فرماتی ہے میں چھوٹے چھوٹے قدم بھرنے لگی اور پھر پریشان بھی ہو گئی. اتنا ازدحام ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی کثرت ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، کہاں بیٹھوں اور کدھر جاؤں تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتی. فرماتی ہے میں دیوار کعبہ کے ساتھ بیٹھ گئی، دعا کرنے لگی میرے مالک میرے لیے آسانی پیدا کر دے، او پیارے پروردگار تو میرے واسطے کوئی مہربانی کر دے. میں جا نہیں سکتی، قدم بڑھا نہیں سکتی، تیرے گھر میں آ گئی ہوں، تیری مہمان بن کے آ گئی ہوں، میری دعا قبول فرما. میرے بچے کی ولادت کا ٹائم ہے، اللہ اکبر میری بھی مدد فرما. اللہ اکبر. جب آپ نے دعا مانگی تو پھر آپ فرماتی ہیں میں نے جب دعا مانگی اللہ نے میری دعا قبول کر لی. فرماتی ہے یہ علماء کا جمہور علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے. جمہور علماء نے ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ کا کسی نے کوئی اور بات کر دی وہ اس لیے کر دی کہ شاید اس کے دل میں علی کے بارے میں محل موجود ہے، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہی ہے. بڑی بڑی
ساری تفسیریں بولتی ہیں جب آپ نے دعا کی اور دعا قبول کرنے والا میرا اللہ ہے، اور وہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ پھر یہ علی کی والدہ بھی ہے، میرے نبی کی اماں بھی ہے، فاطمہ بنت اسد ان کا نام ہے۔ کہتی ہیں جیسے میں نے دعا ختم کی، دعا قبول ہو گئی، دیوار پھٹی، میں اندر سے آواز آنے لگی فاطمہ ادھر ادھر نہیں، ادھر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ تو اللہ اکبر ترجمانی کسی نے یوں کہی کی، حیران تھی فاطمہ کہ کدھر جائے، آواز دے رہی تھی دیوار کہ ادھر آئے، اور وہ کہہ لیے آئے تو در سے آئے، مگر جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے کہتی ہے اندر چلی گئی، اپنے قبیلے والے تلاش کر رہے ہیں فاطمہ کدھر گئی، ابھی لکھ رہے ہیں فاطمہ کدھر گئی، تلاش ہے لیکن فاطمہ نہیں مل رہی۔ فاطمہ بھی آلہ، فاطمہ دا بچہ بھی آلہ، فاطمہ دا کلمہ بھی آلہ، فاطمہ دا نبی بھی آلہ، فاطمہ دا کعبہ بھی آلہ۔ اندر چلی گئی اور آگئے سارے ڈھونڈتے سرکار کے پاس، فاطمہ ادھر تھی طواف کر رہی تھی، اب نظر نہیں آ رہی، ہم نے بڑا ڈھونڈا نظر نہیں آ رہی، تو سرکار نے فرمایا ٹھہرو آ جائے گی۔ کہنے لگی حضور بڑے بے قرار ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، فاطمہ نہیں ہے، فرمایا کہاں ہے آ جائے گی، کہا کہتے ہیں بتاؤ، بتاتے کیوں نہیں، یہ کہاں ہے آج کہاں ہے کدھر ہے بتاتے کیوں نہیں، میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے روکا ہے نہ بتانا۔ 3 دن حضور کی اماں فاطمہ کعبے میں اور باہر تیسرے دروازے سے باہر آئی، گود میں ایک نوری لال ہے، بچہ بے مثال ہے، چہرہ اس کا نور علی نور ہے، دل میں اس کے بڑا سرور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سونا بچہ، پیارا بچہ، سونا لال، خد و خال بھی سونے، ہاتھ بھی سونے، سینہ بھی چوڑا، پیشانی بھی آلہ۔ علی دے ذکر نہ بول سے بلکہ جگہ سے کوئی فرمایا علی دے ذکر منافق چپ رہتا ہے، عاشق مومن بولتا ہے۔ علی نال پیار مومن کرتا ہے، جڑا علی نال پیار نہ کرے فرمایا پکا منافق ہے۔ میں حدیث کا ذمہ دار، حدیث میں نے کوئی موجود نہیں، میں بچے گلا نہیں کرتا، میرے کوئی کتابیں موجود ہیں جی۔ سبحان اللہ، میں مانا کہ تم خوش نصیب ہے، مانا کہ تم خوش نصیب ہے، مانا کہ سارا مجمع خوش نصیب ہے، ماں مسلمان، بابا مسلمان، مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، علی کی بات تو علی کی بات ہے، ہم تو پیدا ہوئے، کوئی نرس کہ ہاتھ پیدا ہوا، کوئی اسپتال میں پیدا ہوا، کوئی کہیں پیدا ہوا، کوئی گھر میں پیدا ہوا، لیکن میں پوچھتا ہوں علی تو بتا کہاں پیدا ہوا؟ علی نے سینہ تان کے کہا تیری ولادت سے میری ولادت میں فرق ہے، تو علی نال نہیں پہنچ، علی تک نہیں پہنچ سکتا، تبھی تک کبھی میں پہنچے گا۔ جی علی نبی تک پہنچ رہے ہیں، علی دی چوکھٹ دا بوسا ہے۔ علی کا پوچھا پیارے علی کتھے جمعے ہو؟ کہنے والا دے گھر چ جمع کسیرا میسر نشد ای سعادت وکعبہ بلادت بست شہادت۔ جملے کو یوں سمجھے، جب تک کعبہ رہے گا، جب تک کعبہ رہے گا
کوئی آج تک چڑی نہیں کسی ماں نے جیدی ولادت کعبے میں ہوئی ہوئے جیدی شہادت مسجد جو ہوئی ہوئے جنہوں نبی موڑے تے چوک کے کیا ہوئے علی اتیالے پتلہا جدو پتلہا دیتے ہون سرکار فرمان علی کتھے پہنچے بڑی علمی گل کر گیا میں جی بڑی شان دی گل کر گیا میں تنوں کیا پیچھے علی نہیں علی پیچھو بولتے رہے سرکار پوچھے علی کتھے پہنچے کہتا سونیا لجپالا مہربانا اتنا اچھا پہنچیا ستے زمینہ تھلے ستے آسمان تھلے سدرہ تھلے جنت تھلے لوہ تھلے کرسی تھلے کلم تھلے میں اتنا اچھا میرے تسی پچایا ہے میں کڑے کردے تے چڑیا لجپالا اتنا اچھا پچایا ہے اے میرا سر خانے کعبے دے میرا سر عرش معلا دی ساک نال پیا لگنا ہے نبی نال لگ دے صحیح نبی نال لگے مرشد نال لگے گا تے نبی مل جائے گا نبی نال لگے گا تے خدا مل جائے گا اتو سرکار فرمایا علی تھلے اتر بیٹھ کام تیرا ہو گیا ہے تھلے اتر چھال ماری تو تھلے آگے مسکرا سرکار فرمایا ہوئے علی تو کیا مسکرانے گھرتے دس ہسی جانے وہ گھرتے دس کہتے ہیں سرکار اتنی اونچائی وہ اتنی اونچائی تو جتے تعداد ختم ہو جائے اتنی اونچائی تو میں چھال ماری ہے تے تھلے آیا تو میں نے کوئی چوٹ نہیں لگی صحیح سلامت آیا تے اگلا جملہ سن سینے دی تختی تے نہ اللہ اکبر آپ نے فرمایا سونے علیہ جنہوں چکن والا نبی ہوئے جنہوں چکن والا نبی ہوئے جب اتارن والا جبریل ہوئے چوٹ کچھے لگ دی ہے اس وقت کہنے نے سر نور دے سیدے میں 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 نام علی تیرا علی رتبے بھی نام علی تیرا علی رتبے بھی تیرے لے پھر میں اس بات پہ آؤں میرے پیارے بھائی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی میری اماں فاطمہ بنت حسن اپنے بچے کو لے کے اپنے گھر میں آ گئی ہیں سرکار جلدی جلدی گھر تشریف لائے اندر آئے دیکھا ماں کی گود میں سونا سلار موجود ہے اللہ اکبر ماں دیکھ رہی ہے تو سرکار نے مبارکباد دی اماں مبارک ہوئے بچہ بڑا سونا ہے بچہ بڑا سونا ہے اور دیکھا اپنی والدہ کے چہرے پہ کبھی مسکراتی ہے کبھی دیکھ دیکھ کے مسکراتی ہے اور کبھی آنسو بہاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری پیاری ماں بچہ رب نے دیتا ہے ہسڑتے سمجھ آتا ہے مسکرانا تے سمجھ آتا ہے اور رونا سمجھ نہیں آتا روندے کیوں ہو آنسو کیوں بہاتے ہو کیا بات ہے تو اماں کہنے لگی او میرے پیارے محمد سنو میں بچے دی پریشانی نو دیکھ دیا پریشانی بڑی آتا ہے چوڑی پریشانی علی ہے بھئی علی جس کے سامنے پر ہم نے ٹک سکا جس کے سامنے مشہور زمانہ ابن قد جو ہزار دشمنوں کے سامنے کلا لگ سکتا تھا علی کے سامنے نہ ٹک سکا وہ پیشانی والا کوئی جوان تو ہوگا نا پیشانی سونی ہے اماں کہنے لگی
پیشانی سونی ہے، خط و خال سونے نے، لب سونے نے، تھوڑی سونی ہے، ہاتھ سونے نے، سینہ چوڑا ہے. اللہ اکبر. ہاتھ پاؤں سلامت جو ہے کو سلامت رکھے. اسی مجد میں جانا ہے زندگی. اللہ اکبر. سونا بچہ بے عیب ہے پر آنکھیں نہیں کھولتا. خدشہ محسوس ہوتا ہے شاید بچے کے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولتا. 3 دن ہو گئے میں پریشان ہوں، رو رہی ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا اچھا اٹھ ذرا بل دی. آپ کو بچہ ہوتا ہے ماں پریشان ہوئے آپ بھی کہہ رہے ہیں ذرا بل دے. میں دیکھا میرے سرکار کو فرمایا دے نہ ذرا جی میں گھر آئی ہوں جی میں پریشان تھی جی میں سرکار آ گئے لے جس طرح اٹھ گئی کب میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ ناکم سلام. ادھر نگاہ نبی چہرہ علی. ایک وقت ہے نگاہ نبی چہرہ علی. ایک وقت ہے نگاہ علی چہرہ نبی. ہم آپ کو سن دیتا ہے تیاری بھی کرتے ہیں. ماما اجازت دے دیتے ذرا میں بچہ سونا ہے ذرا میں آپ نہ دے ہوا میں آپ نہ دے ہوا تسی دے دو پانی آ گیا سب کچھ آ گیا. بابا نصیب آ گیا بابا نصیب آ گیا. بابا ابو طالب دے بچے آ بابا فاطمہ دا جگر آ. ایک فاطمہ ماں ہے ایک فاطمہ بیوی ہے. دو فاطمہ نہ نسبت ہے. اللہ اکبر. سرکار پانی ڈالے جانے نے جنہوں نبی دس بڑا منافق جگہ پھرتے ہیں. انہوں 10 جنہوں نبی کو صلی اللہ میں کبھی پلید ہو سکتا مجھے گلہ کرتا ہے علی کو یہ نہیں ملیا علی کو نہیں ملیا اب تیرے کو پچھ کے دے گا. سر نور دے شہرے میں نام علی تیرا علی رتبے بھی قرآن کی مور نمائی کسی سے تیرے شک ہو جائے جنہوں نبی حسن دے میں پلید نہیں ہو سکتا بلکہ پلید نہیں پاک کرتا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی حسن دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ہمیشہ پکا ہی پاک ہے. اچھا اللہ نے بہت شارٹ کٹ چلی. سرکار پانی دیکھی جانے نے علی نو پانی نلائی جانے نے نلا دیتا اور پھر نلا کے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نو چکے منظر کشیدے جاؤ میرے نبی نے چکیا. اللہ اکبر نیڑے کرتے گئے اللہ اکبر. پیشانی دا بوسا بخار دا بوسا لبان دا بوسا اللہ اکبر. لعاب دہان بھی دیتی زبان بھی چسوائی. فرمایا علیہ تو میری زبان چوس لے تیرے بچیاں نو بھی زبان چسواواں گا. سن لے تو بڑی شان والا ہے اللہ تیرو میری فاطمہ جو بچے دے گا اوہ بڑی شان ہوتا ہے. سینے سے لگایا ایسے کیا نا ایسے سامنے رکھا علی کو علی دوسری گھرانے
مسکرانے لگے اور آنکھیں کھول دی، اپنی آنکھیں چمکانے لگے اور مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا اماں دیکھو تم ایسے پریشان ہو گئے، وہ دیکھو علی ہستا بھی پیا ہے، مسکراتا بھی پیا ہے، تے اکھاں بھی کھولتا پیا ہے۔ دیکھو تے صحیح اے بچہ بے عیب ہے۔ اللہ اکبر، میں نے پڑھا، آج ہی پڑھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کے سینے سے لگا کے اماں کی گود میں دے دیا۔ علی جوان ہو گئے، سمجھدار ہو گئے اور نامور قاری بن گئے۔ ایک دن حضور کے سامنے بیٹھے، سرکار نے فرمایا علی مجھے یہ تو بتا، جب تو خانے کعبے میں پیدا ہوا تو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ گود میں آیا تو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ راستے میں آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ اور بابا نے اٹھایا اس وقت آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ اور جب میں نے غسل دے لیا، رواب جان دے دی، پھر مسکرانے بھی لگ گیا، دیکھنے بھی لگ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اتنی موٹی ہے، تاریخ کی بڑی کتاب ہے، نواسۂ شہادت سید الابرار کتاب، اس میں حوالہ موجود ہے۔ سرکار علی پاک ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے مادرزاد ولی بھی بنایا تھا، علی بھی بنایا تھا، مجھے پتا تھا میری ولادت کعبے میں ہوئی، مجھے پتا تھا اماں کی گود میں آیا، مجھے پتا تھا جب میری اماں پریشان تھی، جب بھی پتا تھا جب آپ پانی ڈال رہے تھے میں جان رہا تھا میرے نبی مجھے پانی ڈال رہے ہیں۔ میری تمنا یہی تھی، میری خواہش یہی تھی، آخری خواہش بھی یہی تھی کہ جب میں آنکھ کھولوں سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو جائے۔ میں نے اس لیے تاکہ میں محبوب کے چہرے میرے نبی نے تو سچ فرمایا، اچھا جو اتنی محبت فرمایا سونا نہیں جو تیرے چہرے کو دیکھے گا اللہ اس کو عبادت کا سبب دے گا، تیرا ذکر کرے گا اللہ اس کو عبادت کا سبب دے گا۔ آگے چلتے ہیں، حدیث کو میرے نبی نے قرآن پڑھا، خوش نصیب ہے عبد القادر جیلانی جس کو قرآن پڑھا دے، خوش نصیب ہے اس کو بابا فرید پڑھا دے، اس کو دادا علی حجویری قرآن پڑھا دے، بڑا خوش نصیب ہے۔ میں نے دسو ہے جنہوں نبی یا نبی پڑھاوے، میں نے دلال پڑھاوے، عبداللہ نے شہزادہ پڑھاوے، نبی یا نبی اللہ کا پیارا محبوب پڑھاوے، نال پڑھائی جاندے نے، لوری دینے جاندے نے، نال انگلی پڑھتے نے، نال قرآن دی لوری۔ علی پاک نے قرآن یاد کر لیا، ہم تو لفظ یاد کرتے ہیں، پھر اگر ارادہ نہ بنے بیمان ہوتے رہے تو قرآن یہاں تک رہتا ہے، اندر جاتا نہیں۔ اگر اندر من کی میں مر جائے، اندر میں مر جائے، پھر یہ نیچے اترتا ہے، پھر سینہ منور کرتا ہے، پھر دماغ منور کرتا ہے، پھر آنکھیں منور کرتا ہے، پھر ہاتھ منور کرتا ہے، پھر دعا منور کرتا ہے، پھر مستقبل منور کرتا ہے۔ یہ قرآن ہر جگہ ہر مقام پہ منور کر دیتا ہے۔ لیکن میرے علی کو جب میرے نبی نے پڑھایا، ہم پڑھاتے ہیں بچے کو کہتے ہیں ذرا نیچے دے، سبق پہ دے، قاعدے میں دے، جب تو اس کو دیکھے گا تجھے سمجھ آئے گی۔ لیکن میرے نبی کا انداز کچھ اور تھا، حضور فرماتے اوے تو مینوں ویکھ میں تینوں ویکھاں، تینوں پڑھائی بھی جاواں تے نالے نالے پلائی بھی جاواں۔ جب سرکار علی پاک نے قرآن پڑھ لیا، میرے نبی سے پڑھ لیا، آمینہ کے لال سے پڑھ لیا، اتنا پختہ، اتنا مضبوط، اتنا سونا کاری، جب علی قرآن پڑھتے ہیں میرے نبی جھومتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا مفتی، ایسا قاری، اتنا مضبوط علم والا کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا۔ عرش کے نیچے جتنے علوم ہیں، سرونی اما دون العرش، اوہ میرے کو پوچھا ہے نبی دے بارے اعتراض کرنے والے ہو، علم دے اعتراض کرنے والے ہو، میں نبی دا غلام علی ہاں، عرش دے
تھلے کائنات جیڑا ہی علم ہے میرے کو پوچھو دساگا. اچھا قرآن پڑھ لیا علم پڑھ لیا. آپ نے فرمایا اگر میں قرآن کی سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 80 اونٹ اس کو تفسیر کو اٹھائیں پھر بھی ختم نہ ہو. کہتے ہیں کہ ایک اونٹ 20 من کی کاغذ اٹھا سکتا 20 من وزن اٹھا سکتا ہے. 20 من کاغذ کتنا ہوگا تو پھر 80 اونٹ اٹھائیں تو کتنے من ہوگا. شان علی ہے. آپ گھوڑے پہ بیٹھتے. علامہ عبدالرحمن جامی نے لکھا, بڑے بڑے عاشقوں نے لکھا, رکابی میں پاؤں رکھتے ہیں, رکابی میں پاؤں رکھتے ہیں اور قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. دوسری رکابی میں پاؤں رکھتے ہیں, قرآن پورا کر لیتے ہیں. کسی نے پوچھا علی کاری لگا یار دیر نکل گیا, حافظ پڑھتے ہیں ساری رات لانے نے سارا دن لانے نے, پھر جا کے میں نہیں لاتا. میں لگے سونے اور کسی اور نے پڑھایا ہے, میرے نبی نے پڑھایا. سونے سن میں کتابیں پڑھیا. آپ نے فرمایا جتنے قرآن کے لفظ نے 6666 آیت نے, جتنے قرآن کے لفظ نے اتنے میرے سینے دے بہان نے. فرمایا ایک ایک لفظ ایک ایک بال ایک ایک لفظ پڑھ لینا ہے. ایک رکابی میں جب پاؤں رکھنا تو شروع کرنا تے دوسری رکابی میں قرآن ہی پورا ہو جانا. ارے تکبیر, عمر بھی سونا, صدیق بھی سونا, عثمان بھی سونا, علی بھی سونا. سبحان اللہ. میں بات کو ختم کروں. شجاعت بھی اعلیٰ, صحابت بھی اعلیٰ, جہاد بھی اعلیٰ, ہجرت بھی اعلیٰ. خیبر کے میدان میں چلو, خندق کو چھوڑ دیتے ہیں, بدر کو چھوڑ دیتے ہیں, احد کو چھوڑ دیتے ہیں, فتح مکہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آؤ خیبر میں. جی سرکار فرمایا کل اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا. کئی حملے ہوئے فتح. اب سارے صحابہ پریشان تھے. مجسس میں لکھا کس خوش نصیب کو ملتا ہے. ہر بندہ سوچ رہا تھا کل مجھے ملے گا. صبح ہوئی تو فرمایا سب کٹھے ہوئے, فرمایا این علی, علی کتھے ہے. فاروق بولے لگ پا رہا ہو دیکھ اکھاں آیا نے, اکھاں دکھ دیا نے, وہ اس واسطے حاضر نہیں ہوئے. فرمایا کی ہویا شفاعت موجود ہے, لے آؤ علی نو, لے آؤ علی نو. سرکار علی بات میرے نبی نے باب دان دائی تے بندہ ٹھیک اما ہوا دیتا ذوالفقار علی وہ جناب وہ تلوار دے دیتی اور جناب والا حوالے کر دیتا. گھوڑا بھی جاؤ میرے علی. اور ہم بار بار کہنا ہے کٹو کیڑا ہے, کیڑا اسلام کا بہادر کیڑا ہے. فرمایا ہدائی کیا تیار ہو جا, ہدائی کیا پہنچ گئے میدان میں. اس نے کہا تیرا نام کیا ہے. آپ نے فرمایا سن سمیت امی, امی حیدرہ. سونے تیرے میری اماں میرا نام حیدر رکھیا ہے. فرمایا پھر بار کر. فرمایا عاشقانہ یہ شیبہ نہیں کہ پہلے بار کرے, دشمنہ بار کر. پھر جدو علی دا بار ہے تو برداشت نہیں کرنا تھا. مرحبا بڑا بہادر, بڑی شان جلال, بڑی طاقت نال حملہ کیتا. ڈھال تے علی پاک ڈھال کٹ گئی.
حملہ اتنا تیز ڈھال کٹ گئی فرمایا کوئی اور بار کر ڈھال کٹ گئی وہ تیار ہویا تھے پیارے علی نے وہ درہ خیبر جس کو 80 آدمی بعد میں اٹھا نہ سکا وہ ایسے ہلایا پورا خیبر ہل گیا ڈھال بنایا تلوار اڑ گئی آپ نے ایک ہاتھ سے ایسے پھینک دیا جی پھر آپ نے کہا کہ تیار ہو جا آپ نے تلوار اٹھائی اور قہر الہی بن کے تلوار اٹھی اور اس میں خود بھی بنا ہوا تھا خود کے نیچے کپاس بھی تھی نیچے زیرہ بھی تھی پورا جسم زیرہ چھپا ہوا تھا پیارے علی نے فرمایا تیار ہو جا چڑھے آؤ تو بھی اگر کہنا ہے میں شاہ سوارا میں محمد کا شاہ سوارا حضور دا پروردہ غلام آپ نے تلوار ماری تلوار انہیں ڈھال دے روکی ڈھال کٹ گئی ڈھال کٹ گئی اللہ اکبر خود کٹ گیا اللہ اکبر کپاس اس لیے رکھتے ہیں تلوار کم نہ کرے تلوار کٹ گئی سرہ کٹ گئی دماغ کٹ گیا سر کٹ گیا گلا کٹ گیا سینہ کٹ گیا سیدھی تلوار میں چلی دو دھڑے نیچے گرا ایک دھڑ ادھر ایک دھڑ ادھر پھر خیبر کا ہر کونا کونا ذرہ ذرہ یہ پکار اٹھا شاہ پردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نگر نگر گلی گلی علی نگر گلی گلی اللہ تو اس کے ہمارے کہنے لگے سارے کوئی مرب آج تک شکست نہیں کھائی آج تک شکست نہیں کھائی آج کھا گئے ٹکڑے ہم نے تو وہ کہنے لگا یہ شکست فاش بد کو آج پہلی بار ہے یہ شکست فاش بد کو آج پہلی بار ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے کسی عاشق نے کہا تو علی سے لڑ سکے تو علی سے لڑ سکے تیرا یہ غلط انداز ہے کفر کی لومڑی ہے تو اسلام کا وہ شہباز ہے کیڑی سکھی سورہ علی پاک دی انعام تو میں لڑا ہے سرکار علی پاک دی روح خوش ہو گئی تو بیڑا سانا پاک گل مک گئی پھر سلمان فارسی فرماتے ہیں مدینے میں سرکار علی پاک نے ایک آدمی پر حد جاری کی اس نے چوری کی اس کا ہاتھ مار دیا تو وہ بندہ جا رہا تھا واپس یہاں سے خون نکلنا تھا میں ادھر سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا خون ہے تو میں نے کہا کیا ہوا ہاتھ بھی نہیں ہے خون ہے آگے تو کیا کہنے لگا میرا سونا مرشد او میرا لجپال مرشد او میرا پیارا حیدر کرار او میرا سونا علی او منمونا علی لقب امیر المومنین ایویں لقب کی جاتا ہے انہوں نے جناب میرا ہاتھ کٹیا میں کہ یار انہوں نے تیرا ہاتھ کٹیا انہوں نے صفتہ بھی بیان کرنا ہے کہتا ہے یار میں نے جہنم کی آگ سے سزا تو بچایا ہے میرا مرشد میرا محسن ہے میں نے آگ تو بچا لیا ہے دنیا آخرت رسوائی تو بچایا ہے دونوں لگاما تے ہور کرم سرکار سلمان خاص فرماتے ہیں میں سکھا آیا امیر المومنین سرکار علی پاک کو میں کہتے ہیں یہ ہاتھ کٹے ہو تو تیرے صفتہ بھی بیان کرتا ہے اور تیرے بچے نے دعائیاں بھی دیتا ہے اچھا جا لیا بوجھ میں جب آتے ہیں چال لیا آ گیا بندہ ہاتھ کتنے ہو جی پہ اٹھے اور ہاتھ بھی نیا
ہاتھ بھی آ گیا بندہ بھی آ گیا اچھا سن وہ اللہ دی حد سی قائم کر دیتی ہن سن تو علی دا حبدار ہے تیرا ہاتھ نہ ہوئے لوگ تانا مارن گے ادھر میرے کول آ حضرت نے ہاتھ رکھے آؤ اتنے کپڑا بندے آؤ پھر جناب والا پھوک ماری تے پھر کیا ہوئے جڑیاں رومال ہٹانا کپڑا ہٹانا کپڑا ہٹایا نا بالکل پتہ ہی نہ لگے ہاتھ کٹیا کہ نہیں اللہ بھی پالا کی پڑی آئی کہنے لے میں نبی سے درود پڑی آئی سے کھڑا ہو کے وہ جوان بھی کہتا ہے تو میرے نال پڑھ میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا سنو سرکار فرمایا جنت ہو جائے گی جو والی ٹکٹ دے گا میرے نال علی نہیں کرو گے تو پھر ٹکٹ مل جانی ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی دنیا دا ہر ولی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہوں پیارے بھائیوں دعا کرتے ہیں اللہ اگلا تمہارا سکتا جتنے انتی گزرے ہوتے تیمہ بھی گزرا ہے چلو زندگی میں ایک روزہ پتے کا سارے زندگی تسی پہلے رمضان بات تک کر دے رہو پر رمضان نال نہیں ملنا ہو سکتا ہے کہ الوداعی بھی ہو سکتا ہے اگلا الوداعی لیکن پڑھنا اگلے اصل خطبہ پڑھ الوداعی والا اگلے تو پڑھنا کیونکہ پچھلا 29 ہے یہ 30 ہے انشاءاللہ 30 ہوئے گا انشاءاللہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے یہ جنہیں ہر تک صدقہ فطر نہیں دیتا پڑھ دے عید کا انتظار نہ کرو انہیں زکات دینی ستائی کا انتظار نہ کرو خودی ہر رمضان کی ستائی غریبان عید ہو جائے مسکینہ دی مدد کرو میرے خیال ہے جنہیں میرے کمیونٹی کے ساتھی نے ہر دوسرے ساتھی کا بچہ اس جامعہ کا فیض یافتہ ہے انہوں قرآن ملے اور کچھ نہ قرآن ضرور ملے انہوں نماز بھی لی ایک دی ہے غریب دی ہے مسکین دی ہے انہیں کچھ بچے ایسے نے جنہوں نے والدہ کو کچھ ایسے بچیاں نے جنہوں نے والدہ نہ والدہ الحمدللہ سارے بچے سے کپڑے دے دیتے انہوں نے خدمت کی